وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، اور کہہ دے مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارهن کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہوں کو، ويحفظن فروجهن اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے مردوں کو حکم دیا اسی طرح خاص طور سے عورتوں کا بھی ذکر فرما کے ان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ پہلی آیت میں جہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا مومنوں کا، تو جب مومنوں کے لیے حکم آتا ہے تو وہ مومن مردوں اور عورتوں سب کے لیے عام ہوتا ہے، لیکن جب کسی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور سے ذکر فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خاص طور سے ایمان والی عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو، اور وہ ظاہر نہ کریں زینتہن اپنی زینت کو، اپنی زیب و زینت کو، الا ما ظہر منہا سوائے اس کے جو کھلی ہو اس میں سے، جو ظاہر ہو اس میں سے۔ تو اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کی جو زیب و زینت ہے، انہوں نے جو زیورات پہنے ہیں اور جو ان کی جو وہ اضافی طور سے اپنے کو خوبصورت بنانے کے لیے جو زیب و زینت اختیار کرتی ہیں اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں اور چھپا کر رکھیں، ظاہر نہ کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے خود سے اس میں سے۔ اچھا، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اس سے کیا مراد ہے؟ سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے اس میں سے۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ جو خود سے ظاہر ہو جائے، جس کو چھپانا ممکن نہیں، جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، تو یہ خود سے ظاہر ہوگی، تو اس میں یہ معفو ہے، یعنی یہ قابل معافی ہے، یہ قابل گرفت نہیں۔ اب یہ کیا ہے ظاہر منہا، ما ظاہر منہا، جو خود سے ظاہر ہو جائے اور جس کو چھپانا ممکن نہ ہو۔ تو جیسے عورت کا اپنا باہر سے جو عبایا ہوتا ہے، اب عبایا پہنا ہوا ہے، وہ عبایا تو ظاہر ہوگا۔ اسی طرح اس نے جو اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہے باہر سے، یا اسی طرح اگر کوئی ہاتھ کی حرکت کی وجہ سے اس کے ہتھیلی میں اگر کہیں مہندی لگائی ہوئی تھی وہ نظر آ گئی، یا کوئی انگوٹھی کبھی کچھ لینے دینے کی وجہ سے تو اس کے درمیان میں انگوٹھی نظر آ گئی وغیرہ، تو بلا قصد و ارادہ جو خود سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو یہ قابل گرفت نہیں ہے، یہ مان فرمایا ولا یبدین زینتہم، اور ظاہر نہ کرے اپنی زینت کو سوائے اس کے جو کھلی ہوئی ہو اس میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی جو تفسیر فرمائی ہے وہ ایسی ہی ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جیسے ان کے کپڑے ہیں جو اوپر سے پہنے ہوئے ہیں، چادر ہے یا عبایا ہے، یا کوئی چیز جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر۔ حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے، یہ دوسری تفسیر، انہوں نے کہا کہ ما ظہر منہا سے مراد یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں، چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں یہ ما ظہر منہا۔ اب چہرہ اور ہتھیلیاں چھپانا اس کو ضروری ہے اجانب سے، غیر محرم لوگوں سے، مردوں سے، یا ضروری نہیں ہے؟ اس بارے میں اسی بنیاد پر اگرچہ کہ اختلاف رہا ہے، اور جیسا کہ ابن عباس کی تفسیر ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ اور ہتھیلیاں وہ ما ظہر منہا میں سے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود کی جو تفسیر ہے اس کی روشنی میں الوجہ والکفان، چہرہ اور ہتھیلیاں یہ چھپانا ضروری ہے، وہ ما ظہر منہا میں سے نہیں۔
اگرچہ کہ اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اکثر اہل علم، جمہور فقہا کے نزدیک چہرہ اور ہتھیلیاں بھی اجنبی مردوں سے چھپانا واجب۔ اچھا، دوسری بات اہم یہ ہے اس حوالے سے کہ جن لوگوں نے چہرہ اور ہتھیلی کھلی رکھنے کو جائز کہا، انہوں نے بھی یہ شرط لگائی کہ جب فتنے کا ڈر نہ ہو، جب فتنے کا ڈر نہ ہو تب یہ جائز ہے، لیکن اگر فتنے کا ڈر ہو تو ایسی صورت میں چہرہ اور ہتھیلیاں چھپانا ضروری ہے۔ اور تیسری ایک بات جو میں بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی عورت کی طرف جب نظر کرتا ہے تو اس کی خوبصورتی کو جانچنے کے لیے، اس کی خوبصورتی معلوم کرنا ہے تو اس چہرے کو ہی دیکھتا ہے، چہرے کو دیکھنے ہی سے پتہ چلتا۔ تو چہرے کو چھپانا واللہ عالم یہ جیسا کہ جمہور اہل علم کے نزدیک ہے ضروری۔ اور اس میں جو ہم نے ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے واقعہ افک میں جو حدیث پڑھی تھی، جو ہمارے درس میں یہاں پر آئی تھی غالباً 2 دن پہلے کے درس میں، اس میں ایک حدیث میں یوں آتا ہے، حضرت عائشہ اپنا قصہ جو بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر جب وہ کسی جگہ ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی اور جب واپس آئیں تو جو ہے نا سارے لوگ جا چکے تھے، تو وہ کہتی ہیں میں اکیلی تھی تو میں وہاں پر لیٹ گئی اس خیال سے کہ لوگ واپس آ کر لے جائیں۔ تو وہاں پر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں یہ یعنی حجاب کا حکم آنے کے بعد کا واقعہ۔ تو کہتی ہیں بعد میں صفوان بن معطل آئے، تو صفوان بن معطل حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو انہیں پتا چل گیا کہ میں عائشہ ہوں۔ تو یہاں پر آگے جو بولنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے فوراً اپنے چہرے کو چھپا لیا، وہ کہتی ہیں جیسے ہی ان کا ہے تو میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ حجاب سے پہلے مجھے انہوں نے دیکھا تھا، حجاب کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اس کے لیے نظر پڑتے ہی پہچانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجاب کا جب حکم آیا تو پھر کا مطلب یہ ہے کہ حجاب چہرے کا حجاب، تبھی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پہچانا کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچانک ان کی نظر پڑی تو میں لیٹی ہوئی تھی تو وہ سمجھ گئے۔ کہتی ہیں کیسے پہچانا؟ کہا حجاب کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب حجاب کا حکم آ گیا تو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہی اصل حجاب یہی ہوتا ہے کہ عورت اپنے چہرے کو چھپائے۔ اللہ تعالی عالم۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے اس میں سے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ ڈال لیں بِخُمُرِهِنَّ اپنی اوڑنیاں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر، تاکہ وہ اپنے چہروں کو، سروں کو اور گردنوں کو اور گریبانوں کو چھپائیں۔ نیچے دیکھیں حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ ان اول ہجرت کرنے والی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے جب اللہ نے آیت اتاری وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر انہیں اوڑنیاں بنا دیا اور اپنے اوپر ڈال لیا، یعنی فوراً اس کے اوپر عمل کیا اس آیت پر۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ سے جو ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اس میں وہ کہتی ہیں کہ جب انصار کی عورتوں نے جب یہ حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو انہوں نے اپنی چادریں لے کر اس کو پھاڑ لیا اور اپنے اوپر ڈال لیا۔ اس کے بعد وہ اس طرح نکلی گویا کہ ان کے سروں پر کوے ہیں، یعنی سروں کے اوپر سے وہ اس طرح انہوں نے نیچے کی طرف ڈال لیا۔ تو معلوم ہوا اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چہرہ جب اوپر سے اس طریقے سے چادر نیچے ڈالیں گے تو چہرہ بھی اس میں چھپ جاتا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
اور چاہیے کہ وہ ڈال لیں اپنی اوڑھنیاں اپنی گریبانوں پر، ولا یبدین زینتہن، اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو کسی پر، الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے، او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے، یعنی سسر کے سامنے سسروں کے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے، اور اس میں بھائیوں میں تینوں قسم کے بھائی ہیں، جو خاص بھائی ہے یا جو علاتی ہے یا اخیافی ہے، یہ سارے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے، اپنی عورتوں کے سے مراد اہل علم نے فرمایا مفسرین نے کہ مسلمان عورتیں مراد، کہ مسلمان عورتوں کے سامنے وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن کافر عورتوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کافر عورتیں اس کو جا کر اپنے شوہروں کے سامنے اس کی بیان کریں، جبکہ مومن عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو اس کے لیے وہ ایسا نہیں کریں گی۔ او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے، یعنی مومن عورتوں کے جو اپنی عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا سوائے ان غلاموں کے کہ مالک ہوئے ہیں ان کے داہنے ہاتھ جن کے، یعنی اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر ظاہر کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں اور گھر کے خدمت کے کام کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا سوائے ان غلاموں کے کہ مالک ہوئے ہیں ان کے داہنے ہاتھ جن کے، او التابعین، یا ان تابع داروں کے، غیر اولی الاربہ، کہ نہ ہوں جو خواہش والے، من الرجال، مردوں میں سے، تابعین سے مراد تابع لوگ، یعنی خدمتگار اور تابع دار لوگ، نوکر چاکر وغیرہ، غیر اولی الاربہ من الرجال، جو خواہش والے نہیں ہیں، اولی الاربہ، اربا کہتے ہیں حاجت یا خواہش، غیر اولی الاربہ، یہ نہ ہو جو خواہش والے، من الرجال، مردوں میں سے، یعنی اس سے مراد کون ہے؟ جیسا کہ میں نے ایسے نوکر چاکر جو گھر کے اندر رہتے ہیں اور جن کا مقصد جو ہے وہ عورتوں کی طرف ان کی رغبت اور شہوت نہیں پائی جاتی ہے، یا وہ صرف جو ہے اپنے یہ ان کو کھانے اور جو ہے نا اپنے کھانے اور رہنے کے علاوہ ان کو کوئی دوسری فکر نہیں ہوتی، اور عورتوں کی طرف وہ نظر شہوت سے نہیں دیکھتے، یا وہ مراد، یا اسی طریقے سے جو مخنث ہوتے ہیں یا نامرد ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی، بعض مفسرین نے کہا کہ وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں۔ بہرحال اس میں وہ لوگ داخل ہیں کہ جو عورتوں کی طرف شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور ان میں ان کا مقصد صرف جو ہے نا کھانا پینا اور خدمت کرنا ہوتا ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال، اور ایسے یا ان تابع داروں، خدمت داروں کے کہ نہ ہو جو خواہش والے مردوں میں سے، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا سوائے ان بچوں کے جو ابھی مطلع نہیں ہوئے، لم یظہروا، جو ابھی مطلع نہیں ہوئے، علی عورات النساء، عورتوں کی پردے کی چیزوں سے، یعنی وہ بچے جو ابھی عورتوں کی خفیہ باتوں سے یا ان کی پردے کی چیزوں سے واقف نہیں ہوئے، اس کا انہیں ابھی شعور نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بچے بظاہر بچے کہلاتے ہیں لیکن وہ ان چیزوں سے واقف ہو چکے ہیں، جیسے ابتدائی نوجوانی میں اگرچہ کہ لوگ ان کو بچے ہی کہتے ہیں، لیکن اگر اس کی نظر عورتوں کی خفیہ پردے کی چیزوں کی طرف ہے اور وہ ان چیزوں سے واقف ہو چکا ہے، تو پھر اس کا مطلب ان سے بھی پردہ کیا جائے گا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ نہ ماریں بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پیروں کو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ معلوم ہو جائے جو کچھ وہ چھپاتی ہیں، ما یخفینا، جو کچھ وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن، اپنی زینت میں سے، یعنی اگر عورت نے اپنے پاؤں میں پازیب پہنے ہیں تو جان بوجھ کر اب زور سے پاؤں زمین پر نہ پٹکے تاکہ لوگوں کو اس کے پازیب کی آواز سنائی دے، کیونکہ اس سے سننے والوں کے دلوں میں فتنہ پیدا ہوگا اور اس کی طرف مائل ہوں گے، تو اسی لیے جان بوجھ کر زور سے پاؤں پٹکنا تاکہ اس کے پازیب کی
آواز اور جھنکار لوگوں کو سنائی دے تو یہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو اس میں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جیسے یہ چیز اللہ نے اس سے منع فرمایا تو اسی طریقے سے اس سے مشابہ چیز وہ بھی ہے جو آج کل کے جدید زمانے میں بعض عورتیں کرتی ہیں کہ انتہائی اونچی ایڑیوں والے چپل پہنتی ہیں اور پھر اس کے بعد پٹک پٹک کر چلتی ہیں، اور جس سے جو ہے نا اطراف اکناف میں پتہ چلتا ہے، سب لوگوں کو آواز سناتی ہے چلنے کی، تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میں آ رہی ہوں۔ تو یہ بھی جو ہے نا اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ مارے اپنے پیروں کو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ جان لیا جائے جو چھپاتی ہیں وہ اپنی زینت میں سے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب توبہ کرو اللہ کی طرف جمیعاً، سب مل کر، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔